إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وربك ما يخلق ما يشاء ويختار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم مکرم اور باعث سعد احترام میری اس جماعت کے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی زندگیوں میں برکتیں فرمائے، ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ان حسنات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور بھی فرمائے۔ یہ سورۃ قصص کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، اس کا حصہ ہے جس کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے۔ معنی اس کے یہ ہیں کہ ربک یخلق ما یشاء و یختار، کہ تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے پسند کر لیتا ہے۔ پہلے تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ہر چیز اللہ کی مخلوق، ہر شے اللہ کی مخلوق، حتیٰ کہ ہمارا عمل بھی اللہ کا مخلوق ہے۔ جو ہم کرتے ہیں نا، یہ بھی مخلوق۔ آج یہ مسئلہ چونکہ زیر بحث نہیں رہتا، نہ ہی علماء کرام بیان کرتے ہیں، نہ اس کی اہمیت بتلاتے ہیں، نہ بیان کرتے ہیں، ورنہ ایک دور میں یہ مسئلہ بڑا مارکۃ الآراء بنا رہا ہے کہ ہم جو بولتے ہیں، جو کرتے ہیں، یہ بھی مخلوق۔ ہمیں یہ عموماً سمجھ نہیں آتی، لیکن حقیقت یہی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر مستقل کتاب لکھی، خلق و افعال العباد، کہ بندوں کے جتنے اعمال ہیں وہ سب اللہ کی مخلوق، اور اس پر کتاب و سنت کے بہت سے دلائل دیے۔ تو جو ہم کرتے ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق۔ ہم تو ہیں ہی، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق، اور پھر اس مخلوق میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ممتاز بنا دیتے ہیں، پسند کر لیتے ہیں، اعزاز عطا فرما دیتے ہیں، شرف عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہ اللہ نے بنائے ہیں، کسی نے نہیں بنائے۔ حرمت والے 4 مہینوں کے باوصف رمضان کو جو شرف حاصل ہے، وہ حرمت والے مہینے ہونے کے باوجود بھی ان کو وہ شرف حاصل نہیں ہے۔
یہ فضیلت بھی رمضان کے مہینوں کو اللہ نے عطا فرمائی۔ اسی طرح ہفتے کے دنوں میں جمعے کا دن ہے، یہ باقی دنوں میں ممتاز کس نے بنایا ہے؟ فضیلت کس نے اس کو دی ہے؟ اللہ نے دی۔ باقی چھوڑیں، بات تفصیل کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ مخلوق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یہ انسان ہے، ہم ہیں۔ انسانوں میں سب سے پسندیدہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کے انبیاء ہیں علیہم السلام، اور ان انبیاء کرام علیہم السلام میں بھی 5 اولی العزم ہیں، یعنی ان کا درجہ اور ان کا مرتبہ باقی تمام انبیاء کرام سے بلند اور بالا تر ہے۔ یہ بھی امتیاز اللہ نے ان کو دی ہے۔ پھر ان 5 میں بالخصوص 2 حضرت ابراہیم اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر تمام انبیاء میں سے اور تمام مخلوق میں سب سے زیادہ افضل، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اعلیٰ۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، وہ اپنا نامہ اعمال سیاہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہمارے عقیدے میں یہ بات شامل کہ مخلوق میں سب سے افضل اور اعلیٰ اور برتر سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی سب نیچے۔ اور یہ امتیاز ان کو اللہ نے دیا ہے، کسی مخلوق نے نہیں دیا، مخلوق دے ہی نہیں سکتی۔ مخلوق تو اپنا فائدہ اور نفع کی مالک نہیں ہے، کسی کو نفع کیا پہنچائے؟ انسان اپنے لیے فائدے کی بات نہیں کر سکتا، اپنی مرضی کے مطابق اپنے مقاصد تک نہیں پہنچ سکتا، کسی اور کو کیا پہنچائے گا یہ؟ اس لیے جو بھی درجہ اور مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ اللہ رب العزت کا عطا کیا ہوا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی، وہ کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی فضیلت، آپ کا مرتبہ، آپ کا درجہ، آپ کا مقام، اس کو اگر کوئی صحیح سمجھنے والا ہے تو وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، مخلوق میں کوئی نہیں ہے، اللہ سمجھتا ہے۔ اللہ نے ان کو دیا ہے، اللہ نے ان کو نوازا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ ذو الجلال والاکرام سے پایا ہے۔ اللہ عطا کرنے والا ہے اور نبی علیہ السلام لینے والے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح معراج کی رات اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو معراج کا شرف بخشا۔ معترضین اعتراض کرتے ہیں، کیسے چلے گئے، کیسے ہو گیا؟ ایک لفظ نے سارے اعتراضات ختم کر دیے، وہ کیا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اللہ پاک ہے، یہ جو تم کہتے ہو نا کیسے ہو گیا، یہ تمہارے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ اس نقص سے، اس کمزوری سے، اس عیب سے اللہ پاک ہے۔ اب لے جانے والا جانے اور جانے والا جانے، بات سمجھے نا، جانے والا جانے اور لے جانے والا جانے، اسی طرح عطا کرنے والا جانے اور لینے والا جانے۔ تو غزالی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی حقیقتاً اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے اور مرتبے سے آگاہ ہیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ مخلوق میں
مخلوق میں اگر کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درجے اور مرتبے کو سمجھنے والا ہے تو وہ ایک ہے، اور اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ مخلوق میں صحابہ سارے تھے نا رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایک سے ایک کو قرب نبی علیہ السلام کا قرب حاصل تھا، لیکن آپ کے درجے اور مرتبے اور آپ کے مقام اور آپ کی حیثیت کو جتنا ابو بکر سمجھتے تھے، غزالی کہتے ہیں اور کوئی نہیں سمجھتا تھا۔ کیوں؟ کہ جتنی مصاحبت، جتنی رفاقت، جتنا قرب ابو بکر کو نصیب ہوا ہے وہ کسی اور کو نصیب ہوا ہی نہیں۔ سبب اس کا یہ ہے کہ جتنی مصاحبت، جتنا قرب، جتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رفاقت حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے، یہ آیت پڑھی ہے نا دوسری رکعت میں، محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ، محمد الرسول اللہ والذین آمنوا والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابن جوزی نے لکھا ہے مناقب امام احمد میں، وہ کہتے ہیں کہ معاہو کا اگر صحیح مصداق ہے تو وہ صرف ابو بکر صدیق ہے۔ اول و آخر معیت انہی کو حاصل ہے، اور ابو بکر ہی ہے رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پاک کلام میں نبی کا صاحب قرار دیا ہے۔ نبی کا کیا قرار دیا ہے؟ صاحب، نامزد طور پر گویا، یوں سمجھیے۔ اس لیے معاہو کا مصداق اولین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ صحابہ سارے تھے آپ کے ساتھی، لیکن اولین معیت وہ کس کو حاصل ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ جو صدیق لقب ہے، یہ کوئی ہم نے اور آپ نے دیا ہے یا صحابہ نے دیا ہے؟ نہیں، یہ خود حضرت محمد رسول اللہ نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے ایک بار نہیں کئی بار یہ بات فرمائی ہے کہ ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق۔ اور یہ صدیق ہی نہیں، حضرت علی تو کہتے ہیں کہ صدیق کی صداقت کا اعلان آسمان سے بدریہ جبرائیل اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل کیا ہے، یہ لقب، یہ حضرت علی فرماتے ہیں۔ تو جس کا لقب یہ صدیق، صحابہ سب صدیق تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سب صادق تھے، سب صدیق تھے۔ لیکن ان صدیقوں میں سب سے بڑا صدیق وہ کون تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ابو بکر کی یہ جو معیت ہے یا یہ جو مصاحبت ہے، یہ ایسی ہے کہ علامہ سہیلی نے بڑی لطیف بات کہی۔ وہ کہتے ہیں سب حضرات صحابہ کرام نبی علیہ السلام کو جب مخاطب کرتے تو کیا کہتے؟ یا رسول اللہ، رأیت رسول اللہ، قال رسول اللہ۔ وہ یہ فرماتے کہ اے اللہ کے رسول، یہ مسئلہ کیسا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے۔ یعنی سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے تھے۔ اب ابو بکر کی معیت کی ہی یہ خصوصیت ہے کہ ابو بکر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے قال خلیفۃ رسول اللہ،
قال خلیفۃ رسول اللہ، فعل خلیفۃ رسول اللہ، رأیت خلیفۃ رسول اللہ، میں رسول اللہ کے خلیفے کو میں نے دیکھا، رسول اللہ کے خلیفے نے یوں کیا، رسول اللہ کے خلیفے نے یہ عمل کیا اور یہ حکم فرمایا۔ یہ جو رسول اللہ کا ساتھ لاحقہ خلافت کے ساتھ ہے، یہ اختصاص بھی صرف ابو بکر کا ہے، باقی کسی خلیفے کا نہیں۔ بات سمجھے کچھ؟ باقی سب خلیفہ ہیں، لیکن وہ اب کیا ہے؟ امیر المومنین۔ اب ان کا لقب امیر المومنین ہے۔ امیر المومنین عمر، امیر المومنین عثمان، امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن ابو بکر کا امتیاز کیا ہے؟ ابو بکر کا امتیاز یہ ہے کہ جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو ساتھ اللہ کے رسول کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ یہ ہے معیت۔ بات سمجھے؟ جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ کس کا ذکر ہوتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ خلیفۃ رسول اللہ، یہ رسول اللہ کے خلیفے ہیں، اور رسول اللہ کے خلیفے نے ایسے کہا، رسول اللہ کے خلیفے نے ایسی بات یہ فرمایا، رسول اللہ کے خلیفے یہ کرتے تھے۔ لیکن ابو بکر کے بعد یہ سلسلہ نہ رہا۔ باقی خلفائے راشدین ہیں، اور سب خلفائے راشدین بعد میں امیر المومنین ہیں، لیکن وہ جو اختصاص تھا معیت کا اور صاحبت کا، مصاحبت کا، جس کی وجہ سے وہ خلیفۃ رسول اللہ کہلائے، وہ اختصاص ان کسی اور کا نہیں ہے، یہ اختصاص صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے، آپ سورۃ فتح پڑھیں، ایک جگہ نہیں، ابتدائے سورت میں بھی اور آگے جا کے بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ میں نے مومنوں پر سکینت نازل کی، اہل ایمان پر میں نے سکینت نازل کی۔ لیکن سورۃ توبہ میں یہ ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ پڑھیں، وہاں ہجرت کے بیان میں یہی سکینت تخصیص کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِ، مومنوں کے لیے، مومنوں کے پر سکینت ہے۔ سب صحابہ پر اللہ نے سکینت نازل کی، اللہ نے اس اعزاز سے انہیں نوازا، ابو بکر ان میں بھی شامل ہیں۔ لیکن یہاں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اختصاصی سکینت کو بطور ابو بکر کے امتیاز کے ذکر کیا۔ وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِ، نبی علیہ السلام پر سکینت تو پہلے ہی تھی، آپ تو پہلے ہی مطمئن تھے۔ اگر فکر مند تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور اسی سکینت کا نتیجہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق زندگی بھر پھر کسی سے نہیں گھبرائے، کسی خوفناک اور سخت پریشان کن حالت میں بھی ان کے پائے استقلال میں جنبش نہیں آئی۔ سب سے بڑا حادثہ، سب سے بڑا سانحہ تو نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تھی نا، جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوسان ہی خطا ہو گئے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے تھے خبردار جس نے کہا کہ محمد فوت ہو گئے ہیں میں سر تر سے جدا کر دوں گا۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام جس سواری پر سوار ہوتے تھے، جب اس کے کانوں میں آواز آئی تو اس نے اپنے آپ کو کنویں میں ڈال کے ہلاکت قبول کر لی کہ جب میرا سواری اب نہیں ہے تو میرے رہنے کا کیا فائدہ۔
یہ تاثرات تھے۔ شاہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہمیں مدینہ طیبہ میں آپ کے انتقال کے بعد ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا ہے لیکن یہ کیفیت نہ تھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نہیں تھی۔ وہ سنہا مقام پر تھے جب آپ کا انتقال ہوا، اطلاع ملی، یہاں حاضر ہوئے، نبی علیہ السلام کی پیشانی مبارک کا بوسہ لیا، منبر پر کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے نتیجے میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اطمینان حاصل ہوا۔ یہ ابو بکر پر اسی سکینت کا نتیجہ تھا، بات سمجھے یا نہیں؟ اسی سکینت کا نتیجہ تھا، اتنا اطمینان تھا، اللہ نے اطمینان اتنا دل میں ڈال دیا تھا، تسکین اتنی پیدا کرتی تھی کہ سخت سے سخت مسئلے میں بھی وہ کبھی گھبرائے نہیں تھے۔ نبی علیہ السلام کے بعد کیا فتنہ ارتداد معمولی فتنہ تھا؟ صرف 2 بستیوں کا ذکر ہے حدیث میں، حرمین شریفین کا اور جواسہ کا، باقی صحابہ کہتے ہیں تمام بستیوں میں کوئی لوگ ایسے تھے کہ جو ارتداد کا شکار ہو رہے تھے، مرتد ہو رہے تھے۔ ان حالات میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلے کیے، حالانکہ وہ فیصلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی رائے کے مطابق نہ تھے۔ حضرت اسامہ کو نبی علیہ السلام کے تدفین کے 3 دن بعد، سمجھیے بات، غور کیجیے اس بات پر، 3 دن بعد، چوتھا دن نہیں، 3 دن بعد، 4 دن کے بعد نہیں، 3 دن بعد۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا ہے کہ کسی کے انتقال پر اگر سوگ ہے تو 3 دن ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ اس لیے 3 دن کے بعد اسامہ کو کہا چلو لشکر لے کے چلو جرف میں اور لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، اور سرحد پر جا کے، نصارہ کی سرحد پر جا کے ان کے ساتھ لڑو۔ کیوں؟ کہ آخری بیماری میں نبی علیہ السلام نے انتقال سے 2 دن پہلے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے اپنے دستے مبارک سے جھنڈا بنا کے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ اسامہ آگے بڑھو، اور بڑھتے ہی چلے جاؤ اور اپنے باپ کا جا کے ان عیسائیوں سے انتقام لو۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جوان تھے۔ اب دیکھیے 3 دن کے بعد صحابہ کرام نے روکا، عمر فاروق نے روکا، صحابہ نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا جواب تھا؟ تاریخ کے اوراق میں حضرت ابو بکر صدیق کے الفاظ آج بھی موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ازواج مطہرات کی اور ہماری ٹانگوں کو آ کے حیوان اور یہ درندے ہمارے پاؤں کو اور ہمارے قدموں کو نوچ لیں، تب بھی میں اسامہ کے لشکر کو واپس بلا نہیں سکتا اور اس جھنڈے کو اپنے ہاتھ سے نہیں کھول سکتا جس جھنڈے کو محمد رسول اللہ نے باندھا۔ یہ تھی وہ سکینت، یہ تھا وہ اطمینان۔ اور ساتھ دوسرے صحابہ کو حضرت خالد بن ولید کے ذریعے دوسرے علاقوں میں، دوسرے شہروں میں مسلمانوں کی جماعت کو بھیجا ان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے۔ 3 دن کے بعد اب ان کے اس اقدام کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جتنے ارتداد کے شکار تھے وہ سارے پھر دوبارہ مسلمان ہو گئے۔ یہی دیکھ کے وہ 3 دن کے بعد یہ جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے پاس کتنی قوت ہوگی، کتنی طاقت ہوگی، کتنی فوج ہوگی۔ اوہو، ڈر بچ جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے۔ اسی خوف سے جو ارتداد کا شکار ہونے والے تھے وہ سب اپنے موقف کو چھوڑ کے ہلکا بگوش اسلام ہوئے۔ یہ کس کا نتیجہ تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت کا، اور حضرت ابوبکر صدیق پر اس سکینت کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور خاص حضرت ابوبکر پر غار حرا میں نازل کی تھی۔
وانزل السکینۃ علیہ، جب غار ثور میں وانزل السکینۃ علیہ، ان پر اللہ تعالی جلال والاکرام نے سکینت عطا فرمائی، نازل کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہاں یہ بھی دیکھیے، بات یہ بھی سن لیں، اللہ نے فرمایا وہاں نبی علیہ السلام نے جب دیکھا ابو بکر پشیمان ہے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام کے پیارے پیغمبر نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کی یہ معیت ہی حاصل تھی ابو بکر صدیق کو، جو بعد میں بھی حاصل رہی، بعد میں بھی حاصل رہی۔ آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، جب فرعون پیچھا کر رہا تھا، تعاقب کر رہا تھا، آگے دریائے قلزم ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اور بنی اسرائیل چلا اٹھے انا لمدرکون، پکڑے گئے، مارے گئے، کیا بنے گا ہمارا، کہاں جائیں گے؟ آگے سمندر ہے، دریا ہے، اور پیچھے فوج ہے، انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے۔ بلکہ حضرت تورات کا بیان ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ ان پر ملامت شروع کر دی، اس لیے یہاں لایا تھا مروانے کے لیے ہمیں۔ تورات میں یہ ہے کہ کتاب خروج میں، تورات کی کتاب خروج میں یہ یہاں مروانے کے لیے لائے تھے، تم ہمیں وہی رہنے دیتے مصر میں، یہ مصیبت تو نہ گل پڑتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں کہا تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا ان ربی معنا، رب ہمارے ساتھ ہے۔ مائی کہنے کے نتیجے میں یہی قوم جو گڑبڑ کر رہی تھی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر طعن و ملامت معاذ اللہ کر رہی تھی، وہی قوم دریا سے پار نکلنے کے بعد کہنے لگی اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمیں بھی ایک الہ بنا دو، معبود بنا دو، ہم بھی ان کی پرستش کریں۔ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ گویا قوم ارتداد کا شکار ہو گئی، قوم ارتداد کا شکار ہو گئی۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کے انتقال کے بعد بھی استقامت ان کو نصیب ہوئی، نہ صرف استقامت نصیب ہوئی بلکہ جو ارتداد میں پھنسنے لگے تھے ان کو بھی حضرت ابو بکر صدیق نے نکال لیا۔ یہ کیا، کس کی برکت تھی؟ اللہ کی معیت کی اور اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی سکینت کی۔ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہی حضرت عمر فاروق بھی اسی طرح ہیں، سب آئے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ اسلام کو عزت دے عمر فاروق کی وجہ سے۔ اب سوچئے، ہر ایک کہتا ہے ہمیں جو ملا ہے اسلام کی برکت سے ملا ہے، اسلام کی وجہ سے ملا ہے، مسلمان ہونے کی وجہ سے ملا ہے، نبی کی اطاعت کی وجہ سے ملا ہے۔ مگر سرکار دو عالم کیا فرماتے ہیں کہ یا اللہ اسلام کو عزت دے عمر کی وجہ سے، اسلام کو عزت دے عمر کی وجہ سے۔ اور وہ عزت ملی۔ پہلے جو چھپ کے دار ارقم میں نماز پڑھتے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد پھر نبی علیہ السلام باجماعت حرم میں نماز پڑھتے تھے۔
اب عمر فاروق کہتے ہیں کہ جناب اب وہ وقت گزر گیا، بیت گیا وہ وقت جب آپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے، حرم میں نماز پڑھے، اور خبردار کسی نے جرت کی تو میں اسے اپنے انجام تک پہنچا دوں گا۔ یہ تھا اسلام لانا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ اسلام کو عزت ملی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے، باقی سب کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے، مگر آپ کیا فرماتے ہیں کہ اسلام کو عزت ملے عمر کی وجہ سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ معمولی بات نہیں ہے، اور پھر واقعتاً عزت ملی، اور ایسی ملی کہ پھر سرزمین حجاز ہی نہیں بلکہ ایران بھی مفتوح ہوا، اور روم بھی مفتوح ہوا، یمن بھی مفتوح ہوا۔ یہ سارے علاقے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا ہے، فتح ہوئے۔ اسلام اپنی حدود سے نکل کے، حجاز کی سرزمین سے نکل کے عجم کی سرحدوں تک پہنچا، مصر سے لے کے یہ آپ کے ایران اور جناب آگے شام تک، یہ سارے علاقے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں مفتوح ہوئے۔ یہ جو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ کیسے ہے؟ سورۃ اسی فتح میں کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن یہ وعدہ سچا کب ہوا؟ یہ کب سچا وعدہ ہوا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور، یعنی یہ وعدے بالکل اس طرح سمجھے اللہ ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ سرزمین مصر میں تمہیں دوں گا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں نہ پہنچ سکے، وہاں لے گئے انہیں یوشع بن نون جو ان کے صحابی تھے، بعد میں اللہ نے ان کو نبی بنا دیا۔ یوشع بن نون نے فتح کیا مصر کو اور مضافاتی علاقوں کو۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے موسیٰ علیہ السلام کی بجائے حضرت یوشع کے ہاتھ پر پورے ہوئے، اسی طرح جو وعدے محمد رسول اللہ سے اللہ نے کیے تھے، وہ وعدے اللہ ذوالجلال نے ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے ہاتھوں سے پورے کیے۔ جن وعدوں کو پورے کرنے والے یہ ہوں، اب بتلائیے ان کا نام بلند ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ان کا ذکر خیر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ان کی بات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ان کی خدمات اور ان کی عظمتوں کے ترانے گانے چاہیے یا نہیں گانے چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اسی کے لیے اور اسی سبق کو یاد دلانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جس طرح کہ آپ صاحب نے فرمایا ہے، اور آپ بھرپور تعاون بھی کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں ساتھیوں اور بالخصوص نوجوانوں کو سلام کرتا ہوں جو سارا انتظام و انصرام وہاں جا کے کرتے ہیں اور بڑے حسن و خوبی سے اسے پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ ان کی جوانیوں میں، نوجوانوں کے جوانیوں میں اللہ برکتیں فرمائے، اور ہر قسم کی خدمات ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور یہی اپیل لے کے ہم ساتھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ حسب سابق کل آپ حضرات نے وہاں جوق در جوق، موج در موج، قافلہ در قافلہ وہاں پہنچنا ہے۔ کہے نا انشاءاللہ پہنچیں گے نا انشاءاللہ۔ جوان تو پہلے ہی پہنچے ہوئے ہوں گے، باقی حضرات بھی سارے جو ہے وہاں انشاءاللہ پہنچیں گے، اور یہ ان حضرات کے ساتھ اپنی وفاداری کا ایک الگ اظہار ہے، ان کے ساتھ اپنی محبت اور مودت کا ایک اظہار ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جو لوگ انہی حضرات کو ان دنوں معاذ اللہ معلوم نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، کیا کچھ کہتے ہیں، میں وہ باتیں اس طرف نہیں جانا چاہتا، بات لمبی ہو جائے گی، چھوڑیں اس بات کو۔ بس یہی بات عرض کرنی چاہتا ہوں
کہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت اور ان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفاداری اور جانثاری، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ان کا اخلاص، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے جو عطایا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں، انہی کا تذکرہ کر کے ہم اپنے دل کو اطمینان بھی دیتے ہیں، اپنے ایمان کو تازہ بھی کرتے ہیں، اور اپنی ان کے ساتھ وابستگی اور محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ آپ سے بھی امید ہے کہ آپ بھی انشاءاللہ اس میں حصہ لیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔